امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم تحفہ معراج جو ہے نماز، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چونکہ ابتداً تشریف لے گئے تھے تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، تو حضور واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں پڑھتے، جربتو کا لفظ ہے، انہوں نے کہا یہ میرا تجربہ ہے کہ نہیں پڑھتے، کم کروا لیں۔ تو حضور واپس تشریف لے گئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کم ہوئیں، حتیٰ کہ 9 دفعہ گئے، پھر جب 5 رہ گئیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا تجربہ ہے، یہ اتنی بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ جا کر پھر عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، یعنی حضور نے امید کی کہ میری امت اتنی پڑھ لیا کرے گی۔ تو یہ معراج کا سب سے بڑا درس نماز ہے، اس لیے یہ معراج کے حوالے سے چونکہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک رات میں ساری عبادات کر کے نوافل پڑھ کے صدقہ و خیرات کر کے سمجھتے ہیں کہ لو جناب پار لت گئے سر۔ تو اسلام جب کسی کو اپنے اندر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں پڑھیں گے یا 2 دن میں پڑھیں گے، ہر لمحہ آپ کی توجہ اسلام کی طرف رہے گی۔ یہ صرف ایک رات نہیں ہے، تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر شب برات آ جائے گی، پھر اس کے بعد رمضان آ جائے گا، پھر رمضان کی ایک ساعت دن کی علیحدہ سے، رات کی ساعت علیحدہ سے، پھر ہر نماز کے ساتھ، پھر ہر وقت میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام راتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، یہ بونس ہے ان لوگوں کے لیے جو سال بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور جو باقی پورا سال اللہ کی عبادت نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ بس اسی رات میں سارے کام سمیٹ لو، یہ نہیں ہوتا۔ اسلام آپ کو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے اسلام، تو آپ کو مکمل ایک پریکٹیکل دیتا ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سود کا لین دین بھی کرتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، پھر اس رات میں آ کر یہ سمجھیں کہ بس 2 4 6 8 10 نوافل پڑھ کے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے۔ یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں جب آپ نمازیں پڑھیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جاگنے کا، رات جاگیں لیکن فجر پڑھیں، ایسا تو نہ ہو کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں اور فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں، پھر رات جاگنے کا فائدہ۔ تو اس لیے اگر شب بیداری کرنی ہے تو شب بیداری وہ ہو کہ جس سے آپ کے معمولات صحیح رہیں۔ پھر یہ کہ آپ رات جاگتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے 50 نوافل جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ اچھا، آپ نے 50 نوافل پڑھے لیکن پچھلے 6 مہینے سے تو آپ نے ایک فرض نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 50 نوافل کا ثواب نہیں ملے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے عطا فرمائے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو اس سے مانگنا ہی ہے نا۔ لیکن کچھ شریعت کے اصول اور ضابطے بھی ہیں، تو شریعت کے اصول ضابطے تو یہی ہیں کہ جب فرض ادا کرے گا تو پھر وہ نوافل کا حق ادا کرے گا، اور اگر فرض ادا نہیں کرتا تو پھر اسے نوافل کا بھی اس طرح سے فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں ایک فرض نماز کے مقابل اگر 1000 نوافل بھی آ جائیں تو فرض نماز پھر بھی آگے ہے، کیونکہ جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اس کے مقابل اس کے پیرالل کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اس رات میں اگر لوگوں کو جاگنے کا شوق ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نمازیں جو قضا ہیں آپ کے ذمہ ان کو ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منائیں، اپنے والدین کو منائیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، جن کے اعزا و اقارب ان سے تنگ ہیں، جن کے غلط رویوں سے لوگ ہجرت کر چکے، ایسے لوگ بھی ہیں بدقسمت کہ جن کے غلط رویے کی وجہ سے، جن کے شر کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہوئے محلہ اور گلی چھوڑ گئے۔ تو کیا ایسے لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جو اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے ہوں؟ اس لیے معراج کا ایک بہت بڑا درس یہ ہے کہ ہم اپنے جو اعزا و اقارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔